سوال: حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا فرمایا گیا؟ جواب: فرمایا گیا آسمان کا ہر فرشتہ حضرت عمر کی عزت کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان ان کے خوف سے لرزتا ہے۔ سوال: اس حدیث سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کون سا مقام ظاہر ہوتا ہے؟ جواب: یہ ان کی روحانی عظمت اور اللہ کے دین کی حمایت کا اظہار ہے۔ سوال: فرشتوں کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کی کیا وجہ ہے؟ جواب: ان کی ایمانداری، عدل اور تقوی فرشتوں کو پسند ہے۔ سوال: شیطان حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیوں ڈرتا تھا؟ جواب: کیونکہ وہ ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتے اور باطل کو مٹاتے تھے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور کیا فرمایا؟ جواب: فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو کیا تقویت ملی؟ جواب: مسلمانوں کو کھل کر عبادت کرنے اور دین پھیلانے کی ہمت ملی۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رعب کی سب سے بڑی مثال کون سی ہے؟ جواب: شیطان ان کے راستے سے بھاگ جایا کرتا تھا۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عدل کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب: انہیں فاروق کہا جاتا ہے، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والے۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق کا لقب کس نے دیا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شیطان پر رعب کس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے؟ جواب: کہ ایک مومن کی تقوی اور اخلاص سے شیطان بھی لرزتا ہے۔ سوال: کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں شیطان پر قابو کا اثر دیکھا گیا؟ جواب: جی ہاں، ان کے عدل و انصاف کے نظام نے باطل قوتوں کو دبا دیا۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سب سے مشہور دعا کون سی ہے؟ جواب: اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور مدینہ میں موت دے۔ سوال: کیا یہ دعا قبول ہوئی؟ جواب: جی ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں نماز کے دوران شہادت نصیب ہوئی۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلوں میں کیا خاصیت تھی؟ جواب: وہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عدل کی مثال دشمن بھی کیوں دیتے تھے؟ جواب: کیونکہ ان کے فیصلے بالکل غیر جانبدار اور منصفانہ نہ تھے۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام کہاں تک پھیل گیا؟ جواب: ایران، شام، مصر اور بیت المقدس تک اسلام کا پرچم لہرایا۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہادت کیسے نصیب ہوئی؟ جواب: نماز فجر کے دوران ابو لؤلؤ فیروز نے حملہ کیا۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ جواب: کہ ان کی دعا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری ہوئی۔ سوال: کیا فرشتوں کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے احترام ایک اعزاز ہے؟ جواب: جی ہاں، یہ ان کے ایمان اور قرب الہی کی دلیل ہے۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب: قریش کے قبیلے بنی عادی سے۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شجاعت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ جواب: اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے کعبہ میں کھلم کھلا نماز پڑھنا۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سختی کس کے لیے تھی؟ جواب: باطل اور ظلم کے لیے، جبکہ مسلمانوں پر نرم دل تھے۔ سوال:
کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں دعا فرمائی تھی؟ جواب: جی ہاں، فرمایا اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ سوال: یہ دعا کس کے حق میں قبول ہوئی؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب: سنہری دور خلافت۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کون سی صفت شیطان کے لیے سخت تھی؟ جواب: ان کی حق گوئی اور استقامت۔ سوال: کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے وحی کے مطابق بھی ہوتے تھے؟ جواب: جی ہاں، کئی مرتبہ قرآن ان کی رائے کی تائید کرتا۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں عوام کی حالت کیسی تھی؟ جواب: لوگ امن و انصاف میں زندگی گزارتے تھے۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سی بشارت ملی؟ جواب: کہ وہ جنت کے بشارت یافتہ صحابہ میں شامل ہے۔ سوال: اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب: ایک مومن کا ایمان اور تقوی اتنا قوی ہونا چاہیے کہ شیطان اس سے ڈرے۔